السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان یوٹیوب چینل اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ قبل اس کے کہ آج کے ویلاگ کا آغاز کیا جائے تو آپ نے ابھی تک اگر ادریس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ ویلاگ کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج کا ویلاگ کا ٹائٹل ہے کیا امریکہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ٹائٹل اس لیے یہ موضوع میں آپ سے آج اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے 2-3 مہینوں سے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو یہ شو کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس وقت دنیا کی ایک بہت بڑی پاور کا تصور تھا، یہ تصور اب اس بات کی عملی شکل پیش کر رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی بیس پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے۔ 1987 میں ایک امریکی آتھر پال کینیڈی نے ایک کتاب لکھی تھی دی رائز اینڈ دی فال آف دا گریٹ پاورز۔ اس میں 1500 سے لے کر 2000 تک کے عرصے کو انہوں نے ڈسکس کیا تھا اور جو دنیا میں پاورز تھیں ان کے رائز اور فال کے اوپر انہوں نے ڈسکس کیا۔ اس میں اس وقت انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اسی وقت پال کینیڈی نے اس بات کو ری افرم کیا کہ اس کے جو 1990 کے عشرے میں بلکہ 1980 کے عشرے میں جو ان کے خیالات تھے وہ اس پہ نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ 2000 میں جب 9/11 کا ایونٹ ہوا تو اس وقت سوویت یونین کے بریک اپ کے بعد رشین فیڈریشن مالی مشکلات کا شکار تھا اور اس کی اکانومی اس وقت پرتگال کی اکانومی سے بھی بدتر تھی۔ چائنا ایک ایمرجنگ پاور کے طور پہ ابھر رہا تھا اور یورپ جو ہے وہ یورو اور مالیاتی نظام کی یکجا ہونے کے ایک تنازع میں الجھا ہوا تھا۔ جاپان کے اس وقت اپنے بھی مسائل چل رہے تھے۔ تو امریکی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں امریکہ کو اب تک سیاسی اور فوجی حوالوں سے جو برتری حاصل تھی وہ اب تک نہیں ملی تھی۔ لیکن ان 20 سالوں میں کیا ہوا؟ امریکہ افغانستان اور عراق میں الجھا رہا، چائنا نے ترقی کی اور اپنی ترقی کو مستحکم رکھا اور اس وقت وہ دنیا کی بلا شک و شبہ ایک بہت بڑی فائنینشیل پاور ہونے کے ساتھ ساتھ اب وہ عسکری پاور کی طرف بھی جا رہا ہے۔ جاپان کی بہرحال اپنے مسائل وہ ہیں، لیکن یورپ میں اب جو ہے اختلافات یا جو سپلٹ ہے وہ قدرے نمایاں نظر آ رہی ہے بریگزٹ خاص طور پر بریگزٹ کے بعد، اور رشیا اس وقت پھر ایک ورلڈ پاور کے طور پر پلٹ تول رہا ہے۔ اب جب کہ 2017 کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے انخلا کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا اور یہ حتمی طور پہ جو بائیڈن کے دور اقتدار میں اگست میں امریکہ نے افغانستان سے انخلا کیا اور اس عرصے میں طالبان جو ہیں وہ کابل تک پہنچ گئے اور کابل سرنڈر ہو گیا اور امریکی حمایت یافتہ ڈاکٹر اشرف غنی جو ہیں ان کو راتوں رات افغانستان سے بھاگنا پڑا۔ تو اس حوالے سے امریکی انخلا تو ہو گیا، لیکن اس انخلا کے بعد جو خرابیاں سامنے آئیں وہ چونکا دینے والی ہیں، کیونکہ کچھ اسٹیمیٹ یہ کہتے ہیں، ایک امریکی یونیورسٹی کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ افغان وار کے زمانے میں ان 20 سالوں میں امریکہ نے $8 ٹریلین سپینڈ کیے ہیں، کچھ اسٹیمیٹ $2 ٹریلین کے بھی ہیں، اور صرف خالصتاً امریکہ کا جو افغانستان میں BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جو خرچہ ہے ان 20 سالوں میں وہ تقریباً $800 ارب ہے۔ صرف افغان آرمی کو ریز کرنے کے لیے $87 ارب کا خرچہ ہوا ہے۔ اب جب کہ اتنی سارے ان چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بات پھر کھل کے سامنے آتی ہے کہ امریکی حکومت ان 20 سالوں میں جس چیز کو ختم کرنے آئی تھی وہ تو آج بھی بالکل اپنی جگہ قائم دائم ہے اور امریکہ یہاں سے ریٹریٹ کر گیا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا کے دوسرے ایریاز میں بھی دیکھیں تو امریکی ہزیمت جو ہے وہ
واضح نظر آ رہی ہے۔ نارتھ کوریا آپ بہتر جانتے ہیں کہ بہت عرصے سے ساؤتھ کوریا کے ساتھ اس کا تنازع چل رہا ہے، اور امریکہ کیونکہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہے اور اس کا کسٹوڈین بھی ہے، تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے نارتھ کوریا کم کے درمیان اگرچہ ڈائلاگ بھی ہوا لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اور نارتھ کوریا کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ نیوکلیئر پرولیفریشن کے حوالے سے جو ہے معاملات کو کنٹرول میں رکھے۔ لیکن پچھلے ہفتے میں نارتھ کوریا نے 2 بیلسٹک میزائل کے ٹیسٹ کیے، جن کو خاص طور پہ جاپان کی طرف ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس سے جاپان کو بھی خدشات لاحق ہوئے۔ اس کے بعد 2-3 دن کے اندر نارتھ کوریا نے کروز میزائل کا بھی تجربہ کیا۔ اب کروز میزائل کا بیلسٹک میزائل تو آلریڈی مطلب نارتھ کوریا کی کیپیبلٹی تھی، لیکن کروز میزائل کی کیپیبلٹی یقیناً ایک نیا اضافہ تھا، اور اس نے مطلب جو خطے میں مسائل ہیں ان کو مزید اضافہ کیا۔ اب اسی تناظر میں ساؤتھ کوریا نے بھی اب بیلسٹک میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے، اور اس ٹیسٹ میں انہوں نے اس کو نیوکلیئر سب میرین سے لانچ کیا ہے۔ تو اس لانچ کرنے کے بعد ساؤتھ کوریا دنیا میں 8واں ملک بن گیا ہے جو بیلسٹک میزائل کو سب میرین سے لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس سے اس خطے میں ایک میزائل ریس کا آغاز ہو گیا ہے، اور ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کیونکہ نارتھ کوریا کو اس طاقت کے بیلنس میں نہیں روک سکا، تو اب ساؤتھ کوریا کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے ڈیفنس میں آگے آئے اور امریکہ پر ریلائنس چھوڑ دے۔ تو یہ ایک اور ایونٹ جو امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کمزوری شو کر رہا ہے کہ امریکہ جو انتہائی طاقتور ملک کی حامل تھا، وہ ایک ساؤتھ کوریا کو بھی مینیج نہیں کر سکا۔ اب آتے ہیں ایران کے معاملے میں۔ ایران پہ یہ الزام تھا کہ وہ جوہری ہتھیاروں پر کام کر رہا ہے، تو اس پہ ایران کے ساتھ کافی سالوں تک ایک نیوکلیئر ڈیل چلتی رہی، پھر ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں ایران نے یہ ایگری کیا کہ وہ نیوکلیئر پرولیفریشن نیوکلیئر ہتھیاروں کے حوالے سے کام نہیں کرے گا۔ تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے جو ہے ایران کی انسٹالمنٹس پر جو ہے وہ سرویلنس کیمرے لگا دیے گئے تھے، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو معاملات ہیں ان کو سٹینڈ سٹل رکھا جائے گا۔ لیکن پھر کیا ہوا حالیہ برسوں میں، لیکن صدر ابراہیم رئیسی کے زمانے میں ہوا یوں کہ ایران نے ان انسٹالمنٹ پہ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے لگائے ہوئے کیمرے تھے ان کو ڈیمیج کر دیا، اور یورینیم کی انریچمنٹ پہ کام رکھا، اور اس کو ایک ایٹمی ہتھیار کے لیول تک لے گیا۔ پچھلے دنوں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اس بات کو وارن کیا کہ ایران ہفتوں کے اندر نیوکلیئر بم تیار کر سکتا ہے، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جب اس پہ اپنا سٹرن ایکشن لینے والی تھی تو ایران نے نے اپروچ کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ جو وہاں انسپیکٹرز کو دوبارہ داخلے کی اجازت دے گا، اور انہیں جو کیمرے ڈیمیج ہو گئے ان کو ریپلیس کرنے دے گا۔ تو یعنی اس سارے عرصے میں ایران نے اگر اس طریقے کا کوئی معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے پہ نہیں کیا اور اس عرصے میں اپنا ویپن بنا لیا، تو کیا یہ ناکامی پھر کس کی ہے؟ تو کیا یہ یونائٹڈ اسٹیٹ کی ناکامی نہیں ہے؟ ناظرین، کیونکہ ٹاپک کی امپورٹنس کے حوالے سے یہ ویڈیو کیونکہ طویل ہو رہی ہے، تو اس لیے اس کو ہم نے اب 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اب تک آپ نے جو دیکھا ہے وہ پارٹ 1 ہے، تو اب ملتے ہیں آپ سے پارٹ 2 میں۔